آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 11، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، حصہ 8۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع ہو سکے۔ ساسانی خاندان۔ ساسانی خاندان کی حکومت کے بانی اردشیر نے جب سن 226 عیسوی یا سن 227 عیسوی میں اپنی شہنشاہیت کی بنیاد رکھی تو اس نے ایک مرتبہ پھر زرتشتی مذہب کو عروج بخشا۔ سورج اور چاند کی پوجا ختم کر دی گئی، دوسرے معبودوں کے اصنام کو توڑ پھوڑ دیا گیا، ساری قوم زرتشت کے مذہب کی پیروکار بن گئی۔ لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اردشیر نے زرتشت کے دین توحید کو قبول کر لیا تھا، بلکہ اس نے زرتشت کے انہی نظریات کو قبول کیا جس کی نمائندگی موبدان یعنی آتش پرستوں کے پیشوا کر رہے تھے، اور جس میں آگ کی پرستش سر فہرست تھی۔ اس تحریف شدہ مروج زرتشتی مذہب کی حمایت اور تبلیغ کا بیڑا اردشیر اول نے اٹھایا۔ چنانچہ پروفیسر آرتھر ایران بعہد ساسانیہ میں لکھتا ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اردشیر اول کا دادا استخر میں اناہتا کے معبد کا رئیس تھا، اور یہ کہ ساسانی خاندان کو اس معبد کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ خاص دیوتاؤں کے خاص معبد تھے، لیکن پھر بھی یہ قرین قیاس ہے کہ تمام معبد بطور عمومی تمام زرتشتی خداؤں کی پرستش کے لیے وقف تھے۔ عبادت کی مرکزی جگہ آتش گاہ تھی، جہاں پر مقدس آگ جلتی رہتی تھی۔ عام طور پر ہر آتش کدے کے 8 دروازے اور چند 8 پہلو کمرے ہوتے تھے۔ اس نمونے کی عمارت شہر یزد کا قدیم آتش کدہ ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ مسعودی نے استخر کے قدیم آتش کدے کا حال بیان کیا ہے، وہ لکھتا ہے، میں نے اس عمارت کو دیکھا ہے، استخر سے تقریباً 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ وہ ایک قابل تعریف عمارت اور ایک شاندار معبد ہے۔ اس کے ستون پتھر کے ایک ٹکڑے سے تراش کر بنائے گئے ہیں۔ ان کا طول و عرض حیرت انگیز ہے۔ یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے، سلطنت ساسانی میں آتش کدے ہر جگہ موجود تھے، لیکن ان میں سے 3 ایسے تھے جن کی خاصی حرمت و تعظیم ہوتی تھی۔ یہ وہ آتش کدے تھے جن میں 3 آتش ہائے بزرگ محفوظ تھیں، جن کا نام آذر فربک، آذر گشنسپ اور آذر برزین مہر تھا۔ علماء زرتشتی کے نظریے کی روح سے یہ 3 آگیں ان 3 معاشرتی طبقوں سے تعلق رکھتی تھیں جن کی بنا ازروع افسانہ زرتشت کے 3 بیٹوں نے ڈالی تھی۔ آذر فربک علماء مذہب کی آگ تھی، آذر گشنسپ سپاہیوں کی آگ یا آتش شاہی تھی، اور آذر برزین مہر زراعت پیشہ لوگوں کی آگ تھی۔ آذر گشنسپ یا آتش شاہی کا آتش کدہ شمال میں مقام گنجک یعنی شیز میں تھا، جو صوبہ آذربائیجان میں واقع تھا۔ شاہان ساسانی تکلیف و مصیبت کے وقت اس آتش کدے کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہاں نہایت فیاضی کے ساتھ زر و مال کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور زمین و غلام اس کے لیے وقف کرتے تھے۔ بہرام پنجم نے جو تاج خاقان اور اس کی ملکہ سے چھینا تھا، اس کے قیمتی پتھر اس نے آتش کدے آذر گشنسپ میں بھجوا دیے تھے۔ خسرو اول نے بھی اس آتش کدے کے ساتھ اسی طرح کی فیاضیاں کی تھیں۔ خسرو دوم نے منت مانی تھی کہ اگر اس کو بہرام چوبی پر فتح حاصل ہوگی تو وہ اس آتش کدے میں سونے کے زیور اور چاندی کے تحائف نظر کے طور پر پیش کرے گا۔ یہاں تک ہم نے مختلف ادوار میں ایرانی قوم کے مذہبی عقائد و نظریات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ان کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آگے چل کر ہم آپ کو ان کی مذہبی زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ پڑھنے اور دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔